کہا وہ ایسا نہیں. میں نے کہا باپ یہ ٹھیک کہتا ہے, وہ کیا لے جاتا. ان کو تو میں کچھ بولا نہیں. آفتاب زندہ تھا. میں نے کہا آفتاب میری کتاب چاہے تو کہیں سے لا کے دے, تجھ کو لا کے دینا پڑے گا. اور خوب ڈانٹا اس کو. اچھا صاحب 5 منٹ کے بعد وہ اٹھا, شاید بسم اللہ پڑھ رہا ہوگا, اور پڑھ کر وہ آ کے اس نے الماری کھولی اور ایک دم سے یہ ہیں 5 جلدیں اس میں رکھی ہوئی کہ کس نے رکھی. اب تجسس ہوا, معلوم ہوا حضرت مولانا حسیب اللہ صاحب دیوریاوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی. جو اتنا پاگل ہو وہ کیسے کام کرے گا بتاؤ. یہ کتاب یہاں سے اٹھائے گا وہاں رکھ دے گا پتہ نہیں, اور وہاں کتاب لے جا کے وہاں رکھ دے گا پتہ نہیں, ڈھونڈے جائے گی. یہ اس کو بہت غم تھا کہ مجھ کو کیوں نہیں قریب ہونے دیتے ہیں. میں تو بہت سمجھدار وزیر اعلیٰ بنا دیا جاؤں تو پورے ہندوستان میں زلزلہ آ جائے گا. ابھی تو گجراتی کے ایک علاقے میں آفت آئی ہے, ساری ہندوستان میں آفت آ جائے گی. تو آپ تو زلزلہ والے آدمی ہیں. دیکھیے اور سمجھ رہا ہے کہ میری تعریف ہو رہی, ہنس رہا ہے. خبتی میں بھائی ایسے سے کام وام نہیں لیتا ہوں, تو خود ہی کر لیتا ہوں. اب وہ کل سے چھوٹا سا رسالہ ہے, مجھے ضرورت پڑ گئی, ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں تھک گیا. کہاں ہے وہ, سمندر کے اندر پتہ نہیں کدھر کونے میں پڑا ہوگا. آفتاب ہوتا اس کو گھڑکی دیتا, وہ بیچارہ بسم اللہ کرتا, پھر نکال لاتا. کہ کیوں بچوں, علت یہ ہے جب کام تم کرو گے اپنے مطلب سے تو آرام نہیں ملے گا, اور جب کام کرو گے ہمارے مطلب سے تو آرام ملے گا. ہمیشہ خادم مخدوم کو راحت پہنچانے کے لیے کام کرے گا تب آرام ملے گا, اور اپنے مطلب سے گھسے گا تو کیا ہے. بہت سے لوگ میرے حجرے میں گھسنا چاہتے ہیں کہ یہ بڈھے ہو گئے ہیں, کھاتے پیتے ہیں نہیں, تھوڑا سا کھائیں گے باقی تو ہم ہی کھائیں گے. تو ایسوں کو تو میں گھسنے نہیں دیتا. ایک آدمی کے یہاں میں 2-4 دن رہا تو ایک دن کہنے لگا آپ اور جگہ جیسے کھاتے ہیں میرے یہاں کیوں نہیں کھاتے ہیں. میں نے کہا بیٹے روٹی تو میں اتنی کھاتا ہوں جتنی اور جگہ کھاتا ہوں, اور تو میری طرح سے ہے, نہ تیرے بیوی ہیں نہ بچے ہیں, نہ یہاں تیری ماں ہے, پکائے گا کون. اس لیے بس جو تو لا دیتا ہے آلو وغیرہ اسی سے کھا لیتا ہوں. اور جگہ اگر ہوتا ہوں کوئی سالن مناسب ہوتا ہے تو اس سے کھاتا ہوں. تو سمجھتا بہت کھا رہا ہوں, کھاتا ہوں ایک روٹی. وہ کئی بار اس نے یہ سوال کیا کہ آپ میرے ہاں کیوں نہیں کھاتے ہیں, اور جگہ جو ہے کھاتے ہیں. کیا کرتا تو بنگالی تو میں تھا نہیں کہ بھائی دیکھ صاف کر دیتا. بڈھا آدمی جتنا مجھ سے کھایا جاتا ہے کھا لیتا ہوں. کہنے لگا آپ کیا کھائیں گے. میں نے کہا آلو کھاؤں گا, آلو اور روٹی. اگر کیا اور بہت بہت کرو, ایک انڈا بھون لو بس. کہ یہ سب کیسے گزر ہوتا ہے, سب ہو جاتا ہے جس کے مانا ہو سب گزر. ہمارے والدہ تھوڑے تھی, سب ہم بچے کرتے تھے. بچوں میرے تو گھر میں دوپہر کو چھوٹا بھائی چٹنی سے کھا لیتا تھا, کبھی کھٹائی سے کھا لیتا تھا, کبھی اچار سے کھا لیتا تھا, کبھی سرکہ سے کھا لیتا, کبھی کچھ اور سے. اور ایک میں تھا بس پریشان رہتا تھا, نہ کھاتا تھا نہ پیتا. چھٹی کے زمانے میں رہتا تھا گھر, تو ابا کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نہیں کھا پائے گا. جو 2-4 دن کے لیے چلایا, لیکن نہ میں گڑ سے کھا سکتا ہوں نہ کسی. پھر دال پکنے لگی, پھر میں بھی کھانے لگا. اسی لیے دال میرا پیچھا نہیں چھوڑتی, جہاں جاتا ہوں دال ساتھ جاتی ہے. میں نے تو کوئی دسترخوان ایسا دیکھا ہی نہیں کہ جس پہ دال ساتھ تشریف نہ لاتے ہوں. وہ مدینے میں ایک صاحب کے یہاں میں کھانا کھا رہا, حضرت دال وہاں تشریف رکھے ایک طرف. میں نے کہا تشریف لائیے جب آپ آ ہی گئے ہیں تو کیا کریں. دال اور سبزی یہ نہیں چھوڑتی میرا پیچھا. میں نے بھی کہا بھائی چلو. چلو بھائی. اور آواز ابراہیم علیہ السلام. اچھا حضرت
بیچ ہی میں رہ گئے. چلیے عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب يغتسل عريانا. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التستر في الغسل عند الناس. امام بخاری نے جب مسئلے کا ایک رخ بیان کر دیا کہ تنہائی میں عریاں غسل جائے، تو اب یہ بتاتے ہیں اگر لوگوں کی موجودگی میں غسل کرنا ہو تو تستر ضروری ہے. اس بات پر اجماع ہے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ تھا کہ مسئلے کے دونوں رخ باب گزشتہ سے معلوم ہو چکے. جب ننگے ہو کر غسل کرنے کی اجازت تنہائی میں ہے تو اس کا مفہوم یہ نکلا کہ لوگوں کے سامنے عریاں غسل جائز نہیں، پردہ واجب. یہاں تو امام بخاری نے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آدمی لوگوں کی موجودگی میں غسل کرے تو صرف لنگی پر اکتفا نہ کرے، کسی اور چیز سے بھی پردہ کرے، کیونکہ پانی پڑنے سے کپڑا بدن پر چپک جاتا ہے، اس سے بدن کی حیض کا پتہ چلتا ہے. یہ حضرت کی رائے تھی. ہمارا خیال یہ ہے کہ غرض تو پہلی ہی ہے، اور وہی شراح کرام نے بیان بھی کی ہے، اور وہی قدمائے محدثین کے طرز کے مطابق وہ حضرات جہاں نصوص موجود ہوں وہاں اسی طرح کے تراجم منعقد کرتے ہیں. یہ رخ بھی بتاتے ہیں اور دوسرا رخ بھی بیان کرتے ہیں. اور رہا جو مسئلہ حضرت شیخ نے بیان فرمایا ہے، وہ ایک مسئلہ ہے جو حدیث کی شرح میں علماء ذکر کرتے ہیں، آگے اس کو ذکر کیا جائے گا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مسلمة عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هاني بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هاني بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فاطمہ کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھی. اس میں اختلاف ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کپڑے کے غسل کر رہے تھے یا کپڑا پہن کر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حضرت گنگوہی کی رائے تو یہ ہے کہ بغیر کپڑے کے غسل کر رہے تھے، اور یہی بخاری کی رائے. لیکن علامہ ابن عابدین الشامی کی رائے یہ ہے کہ کپڑا پہن کر غسل کر رہے تھے. نووی کے ظاہر کلام سے ہی سمجھ میں آتا ہے، اور اسی کو حضرت شیخ نے اختیار کیا ہے. فقال من هذه فقلت انا ام هانئ. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه ثم مسح بيده على الحائط بالارض ثم توضا وضوءه للصلاة غير رجليه ثم افاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه ابو عوانة وابن فضيل في الستر. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا احتلمت المرأة. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے میں احتلام مرد کی تخصیص دو وجہوں سے کی ہے. ایک تو حدیث میں عورت ہی کے احتلام کا ذکر ہے، اور دوسرے بعض سلف نے عورتوں کے احتلام کا انکار کیا ہے. ابن منذر نے ابراہیم نخعی سے انکار نقل کیا ہے، لیکن امام نووی نے شرح مہذب میں اس کی صحت کو بعید قرار دیا ہے. مگر مصنف ابن ابی شیبہ میں ان کا انکار بسند جید مروی ہے. مغیرہ کہتے ہیں ابراہیم کہتے تھے لیسا علیہا غسل، اور ایک روایت میں کان ابراہیم ينكر احتلام النساء. عورتوں کا احتلام حدیث کی روح سے ثابت اور ان کی منی بھی ثابت ہے. ارسطو تعلیس کہتا ہے عورتوں کے منی نہیں ہوتی ہے،
ابن سینا کہتا ہے ایک رطوبت ہوتی ہے منی کے مشابہ، اس پر منی کا اطلاق نہیں ہو سکتا، لیکن محققین فلاسفہ اور طباء عورت کے لیے منی کو ثابت کرتے ہیں، اور جب حضور سے ثابت ہے تو اس کے بعد کسی کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو عورت کے احتلام کا حکم ہے وہی مرد کے احتلام کا حکم ہے، اور ترجمے کا حاصل یہ ہے کہ احتلام ہونے کی صورت میں اگر اور احتلام والا پانی کو دیکھتا ہے بدن پر کپڑے پر تو غسل واجب ہے۔ اس مسئلے میں اتفاق ہے۔ اگر کسی کو رطوبت منی کی نظر آئے تو اس میں غسل واجب، اور منی و غیر منی میں شک ہو تو بھی غسل واجب، لیکن منی کے علاوہ کسی اور چیز کا یقین ہو یا کسی اور چیز میں شک ہو تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ سمجھیے، طبرانی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے محتلم نبی قط انما الاحتلام من الشیطان، کو اسناد ضعیف۔ موفق ابن قدامہ نے بھی اس کی تصریح کی ہے، لیکن نووی نے اختلاف نقل کیا ہے، اور ضحاک ابن مزاحم سے نقل کیا ہے آدم کو احتلام ہو گیا، ان کی منی مٹی میں مخلوط ہو گئی، اس سے یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، لیکن یہ اثر غیر ثابت اور اسرائیلیات سے ماخوذ ہے۔ ازواج مطہرات کے احتلام کا بعضوں نے تو انکار کیا، یہ سیوطی کی رائے ہے، کہتے ہیں احتلام شیطانی اثر سے ہوتا ہے اور ازواج مطہرات سے۔ یہ بعید ہے کہ کسی غیر کو اپنے اوپر قابو دیں، اور دوسرے حضرات کہتے ہیں یوں تو ان سے ثابت نہیں لیکن عقلاً محال نہیں ہے، اور احتلام کا سبب صرف خواب ہی نہیں، بعض وقت فیضان وعائے منی ہوتا ہے، منی پر کا برتن پر ہو جاتا ہے تو باہر آتی ہے، کبھی کسی بیماری کی وجہ سے انسان کو احتلام ہو جاتا ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة ام المؤمنين انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق حلال المرأة من غسل اذا هي احتلمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله ان عنه اللہ لا يستحيي من الحق بطور تمہید کے ہے، یعنی اللہ تعالی حق بات کو بیان کرتے ہیں۔ چلیے۔ ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب عرق الجنوب وان المسلم لا ينجس۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اگر جنوب کے بدن پر کوئی نجاست نہ ہو تو اس کا پسینہ پاک ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں جنوب مسلم ہو یا کافر اس کا پسینہ پاک ہے۔ صرف ابن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ جنوب کافر کا پسینہ ناپاک ہے، اور انما المشرکون نجس سے استدلال کرتے ہیں، اور حدیث میں ہے ان المسلم لا ينجس، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں مشرکین کے نجس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ طہارت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں یا ان کا اعتقاد نجس ہے، اور مسلمان کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ عامةً مسلمان طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔ آیا امام بخاری بھی ابن حزم ہی کے ہم مسلک ہیں یا نہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے کہ وہ ابن حزم کے ہمراہ ہیں، کیونکہ ترجمہ میں فرماتے ہیں ان المسلم لا ينجس، گویا یہ اشارہ دیتے ہیں کہ مسلمان ناپاک نہیں، اس لیے اس کا پسینہ ناپاک نہیں، اور کافر کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے اگر وہ جنوب ہو تو اس کا پسینہ ناپاک سمجھا جائے گا۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينه وهو جنوب فانتجست منه، فانتجست اپنے کو میں نے نجس سمجھا، اور دوسرے نسخے میں فم بخست میں نے اپنے کو ناقص سمجھا، اور تیسرے میں ہے فم بجست میں چپکے سے وہاں سے نکل گیا۔
چلیے فسألت فاغتسلت ثم جاء فقال إن كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك معنا على غير طهارة قال سبحان الله. اس سے علماء نے استنباط کیا تلامذہ و مریدین کو اپنے اساتذہ و مشائخ کی مجلس میں پاک صاف حاضر ہونا چاہیے. وہ بضرورت جنابت کی حالت میں بھی جانا جائز اور بیٹھنا جائز ہے. چلیے قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. مومن ناپاک نہیں ہوتا. اگر مومن حی ہو تو مسئلہ اجماعی ہے اور اگر میت ہو تو اختلافی ہے. مالک شافعی احمد کے دو اقوال و دو روایتیں ہیں. اظہر القولین طہارت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ مرنے سے مومن ناپاک ہو جاتا ہے اور غسل دینے سے پاک ہو جاتا ہے. اور اس کے تعلق دو علتیں بیان کی جاتی ہیں جو توفیق رہی انشاءاللہ جنائز بیان کر دی جائیں گی. چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره. امام وغیرہ قاعد السوق پر ہے مجرور ہے. مراد مکان دکان اور کھیت باغ وغیرہ ہے. اور بعض علماء حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے وغیرہ مرفوع اور یہ یخرجو کے معنی پر ہو اور مطلب یہ ہے جنوب کے لیے خروج اور دیگر افعال خروج مشی اور دیگر افعال جائز ہیں. اور دیگر افعال سے وہ افعال مراد جو عطا کے اثر میں آ رہے ہیں حجامت تقلیم اسفار حلق راس. ہمارے نزدیک احتمال بعید ہے اور خلاف ظاہر ہے. بلکہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے جنابت کی حالت میں نکلنا چلنا بازار وغیرہ میں جائز ہے. اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جنوب حالت جنابت اپنی ضرورتوں میں مصروف ہو سکتا ہے. انہی ضرورات میں احتجام تقلیم اظفار حلق راس بھی ہیں. اسی لیے مصنف نے عطا کا اثر ذکر فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ صرف نکلنا اور چلنا ہی جائز نہیں دوسری ضرورتیں بھی جائز. اور جب جنابت کی حالت میں دیگر ضرورتوں کو پورا کرنا جائے تو جنابت کی حالت تو معلوم ہوا فی الفور غسل واجب نہیں ہے. وقال عطاء يحتجم الجنوب ويقلم اظفاره ويحلق راسه وان لم يتوضا. وبه قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع وان لم يتوضا کہہ کر بعض علماء کے قول کی طرف اشارہ کیا. حسن بصری وغیرہ کہتے تھے کہ اگر جنابت کی حالت میں کوئی کام درکار تو پہلے وضو کر لیا جائے. چلیے قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. یہی روایت اسی سند سے کتاب النکاح میں آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات 9 عورتوں کے پاس جو دور فرماتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ پر باری واجب نہیں. یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب اور مالکیہ کا راجح قول ہے. شافعیہ میں سے ابو سعید استخری نے اسی کو اختیار کیا. امام غزالی نے کتاب الخلاصہ میں یہی لکھا ہے. بلقینی اور سیوطی کہتے ہیں وہو المختار للادلۃ الصریحۃ الصحیحہ. حنابلہ میں سے ابن جوزی وغیرہ نے بھی اسی کو اختیار کیا. لیکن معظم شافعیہ اور معظم حنابلہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر باری واجب تھی. اب یہ کہا جائے گا کہ آپ جو دور فرماتے تھے یا تو باری والی سے اجازت لے لیتے تھے یا جب باری کا دور پورا ہو جاتا اس وقت کرتے تھے یا سفر کے آغاز پر ایسا کیا یا سفر سے واپسی پر فرمایا اور یا سفر حج کے وقت یہ بات پیش آئی. قاضی ابن عربی کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو
24 گھنٹے میں ایک ساتھ ایسی عطا فرمائی تھی جس میں آپ پر باری واجب نہیں تھی، اختیار تھا، جس کے پاس چاہیں تشریف لے جائیں، اور وہ وقت عصر کے بعد ہوتا تھا، اور اگر موقع نہ ہو تو مغرب کے بعد۔ لیکن قاضی نے اس کی کوئی واضح دلیل نہیں پیش کی ہے۔ حضرت عائشہ کی جو روایت کتاب النکاح وغیرہ میں آ رہی ہے اس میں یہ ضرور مصرح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنی ازواج کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ قِسْمٌ نِسْبَةٌ، یہی لفظ محفوظ ہے، اور اس سے پہلے صفحہ 41 پر بطریق ہشام دستوائی جو آیا ہے وَأُنَّ إِحْدَىٰ عَشَرَةَ، یہ وہم ہے یا پھر جیسا کہ بخاری کا رجحان ہے یا مؤول؟ چلیے۔ وبه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب فاخذ بيدي فمشت حتى قعد فانسللت فاتيت الرحل انسللت چپکے سے نکل گیا، چلیے۔ فاتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال اين كنت يا ابا هريره فقلت له فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس وبالاسناد المتصل القول والعمل ذنب الفواحش والمعاصي والخطايا والذنوب اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه فأزل ثوابه ووفاه وحشرنا في ذمة المؤمنين. قال باب كينونة الجنوب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. اس ترجمے میں 3 نسخے ہیں، مستملی ہے اور حموی کے نسخے میں باب کینونة الجنوب فی البیت ہے۔ بعض نسخوں میں اس کے آگے لا توضع کا اضافہ، اور ابو الوقت اور کریمہ کے نسخے میں قبل یغتسل کا بھی اضافہ ہے۔ اگر صرف پہلا نسخہ لیا جائے تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا جنب ولا سورہ رواہ ابو داؤد کی تردید کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ گھر میں بحالت جنابت ٹھہرنا جائز ہے، اور علی کی روایت صحیح نہیں ہے۔ اور اخیر کے دونوں نسخوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اشارہ کیا ہے کہ روایت الباب اور حضرت علی کی روایت میں کوئی تعارض نہیں۔ حضرت علی کی روایت کا تعلق اس صورت سے ہے جب آدمی غسل میں تہاون کرے اور بلا وضو پڑا رہے، اور روایت الباب کا تعلق اس صورت سے ہے جب آدمی غسل کو اگر کہ مختصر کر دے، مؤخر کر دے، لیکن وضو کر لے۔ وضو کر لینے سے وسخ میل کچیل دور ہو جاتا، اور یہ ایک قسم کی طہارت ہے، اس لیے فرشتے دور نہیں ہوتے ہیں۔ اور اگر آدمی ملوث پڑا رہے، وضو بھی نہ کرے، تو صاف و گندگی کی وجہ سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ چلیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال سالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضا۔ اور رقود فی البیت کے لیے قانونت فی البیت لازم ہے، لہذا مصنف کا ترجمہ ثابت ہو گیا۔
چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله یہاں پر وَيَتَوَضَّأُ سے مراد وضو الصلاۃ مستخرج بن نعیم میں وَيَتَوَضَّأُ وضوء للصلاۃ، اس سے ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو کہتے ہیں وضو سے تنظیف مراد ہے. چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب نوم الجنوب. یہ ترجمہ کریمہ بنت احمد مروزیہ کے نسخے میں ہے اور دیگر نسخ میں نہیں ہے، اور اس کی بظاہر ضرورت بھی نہیں اس لیے کہ نوم جنوب کے لیے آئندہ ترجمہ آ رہا ہے، اور اگر اس ترجمے کو ثابت مان لیا جائے تو یہ کہا جائے گا یہ مطلق ترجمہ ہے اور آئندہ کا ترجمہ مقید بالوضو ہے. پہلے تو امام بخاری نے یہ بتایا کہ جنوب کو بحالت جنابت سونا جائے، آگے چل کر امام بخاری نے اس کی شرط بیان کر دی اور ایک مستقل ترجمہ منعقد کر کے بتا دیا کہ وضو کر کے سوئے. ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں اس ترجمے کے منعقد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک روایت میں النوم اخو الموت وارد ہوا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پاک صاف ہو کر سوئے، کیونکہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی، اس رب قدوس کے حضور میں تقدیس کے ساتھ حاضر ہو، پاک ہو کر حاضر ہو. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ نوم حقیقی موت نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے اس کو موت کہا گیا کہ جیسے میت کے حواس مرنے سے ختم ہو جاتے ہیں، نائم کے حواس سونے سے ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے آدمی کو پاک صاف ہو جانا چاہیے، لیکن اگر موقع نہ ہو تو بغیر غسل وضو کے سونا جائے. چلیے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الجنوب يتوضأ ثم ينام. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر جنوب کو سونا ہو تو وضو کر کے سوئے. وضو کر کے جنوب کے لیے سونے کے لیے وضو کرنا ظاہریہ اور ابن حبیب کے ہاں واجب، جمہور کے ہاں مستحب. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ عدم استحباب کے قائل ہیں، اس لیے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ ینام وهو جنب ولا یمس ماء، رواہ ابو داؤد والترمذی والطحاوی وغیرہ. جو لوگ استحباب کے قائل ہیں وہ حضرت عائشہ کی حدیث کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وجنب غسل فرجہ وتوضا للصلاۃ، اور حضرت ابن عمر کی حدیث اینام احدنا وجنب قال نعم اذا توضا، اور حضرت عمر کی حدیث ابن عمر کی دوسری حدیث توسع وغسل ذکرک ثم نم سے استدلال کرتے ہیں. اور عائشہ کی روایت مذکورہ پر ائمہ فن نے کلام کیا ہے. یزید ابن ہارون کہتے ہیں روایت خطا ہے. امام مسلم، امام ترمذی، ابو علی طوسی کہتے ہیں یرونہ غلطا من ابی اسحاق. امام ابو داؤد ابن العبد کی روایت میں کہتے ہیں لیس بصحیح. احمد ابن صالح کہتے ہیں لا تحل روایتہ. امام احمد فرماتے ہیں اگر ابو اسحاق کی کوئی بھی مخالفت نہ کرتا، تنہا ابراہیم نخعی کرتے تو کافی تھا. اور یہاں تو دوسری روایتوں میں بھی وضو نوم کی تصریح وارد ہوئی، لیکن
امام دارقطنی و حاکم وغیرہ عائشہ کی روایت مذکورہ کو صحیح مانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ابو العباس ابن سرید، امام طحاوی اور بیہقی وغیرہ کہتے ہیں حدیث میں لا یمس ماء سے مائے غسل مراد یعنی بغیر غسل کے سوتے تھے۔ امام نووی وغیرہ نے اس توجیہ کو بعید قرار دیا۔ امام نووی نے ایک دوسری توجیہ کی ہے جس کا حاصل یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں تو وضو کو پسند کرتے تھے اور گاہے بیان جواز کے لیے بلا وضو کے بھی سو گئے۔ علامہ ازرعی نے اسی توجیہ کو اختیار کیا ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضا للصلاه وبه قال حدثنا غسل فرجه تاکہ نظافت ہو جائے، توضا للصلاه وضو اس لیے کرتے تھے کہ احدى الطہارتین اس سے حدث میں تخفیف ہو جاتی ہے، نیند اس سے عود میں نشاط ہوتا ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ ملائکہ اوصاف سے دور رہتے ہیں، وضو کر لینے سے میل کچیل زائل ہو جاتا ہے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل۔ اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو جنابت پیش آتی تھی، لیکن نسائی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے مسئلہ ابن عمر کے لیے پوچھا تھا۔ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم۔ وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب إذا التقى الختانان۔ امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی حدیث معروف ہو اور مصنف کی شرط پر نہ ہو تو اس کو ترجمہ بنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جو امام احمد نے حضرت عائشہ سے نقل کی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل۔ امام بخاری نے اسی کو ترجمہ بنا دیا۔ ختانان تسمیہ ہے ختان کا۔ ختان ختنہ کرنا، مرد کے ختنہ کو ختان اور عورت کے ختنہ کو خفاظ کہا جاتا ہے۔ علاوہ تغلیب دونوں کو ختانین کہہ دیا گیا۔ التقاء ختانین کنایا ہے ادخال سے، اس لیے کہ مرد کے ختنے کا حصہ سپاری اور عورت کے ختنے کا حصہ فرج کا ابتدائی اندرونی حصہ ہے، اور مرد و عورت کے موضع ختان کا اتصال ادخال کے بعد ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری کہتے ہیں التقاء ختانین سے غسل واجب ہو جائے گا، یہی جمہور مہاجرین اور حضرات اربعہ رضی اللہ عنہ کا مسلک ہے۔ بعض مہاجرین حضرت عثمان وغیرہ اور اکثر انصار کی رائے یہ تھی کہ غسل انزال کے بعد واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الماء من الماء، رواہ مسلم۔ جو لوگ انزال کو شرط نہیں قرار دیتے ہیں وہ حدیث اذا التقى الختانان سے استدلال کرتے ہیں، اور حدیث انما الماء من الماء کے دو جوابات دیتے ہیں۔
پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہ روایت منسوخ ہے، یہی اکثر علماء کی رائے، اور اس کے لیے ناسخ کیا ہے؟ بعضوں نے تو حضرت عائشہ کی روایت اذا جلس بین شعابها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل کو دلیل بنایا ہے، لیکن اس سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں کوئی تاریخ نہیں، اور بعضوں نے حضرت ابی بن کعب کی حدیث الفتیہ التی کانوا یفتون انما الماء من الماء رخصۃ رخصها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بدء الاسلام، رواہ ابو داؤد وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ انما الماء من الماء کا تعلق احتلام سے، اور مطلب یہ ہے اگر کسی نے خواب دیکھا تو اس پر غسل اسی وقت واجب ہے جب بیدار ہونے کے بعد کپڑے یا بدن پر منی کا اثر ہو۔ دیکھو ام سلیم نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان اللہ لا یستحی من الحق فہل علی المرأة غسل اذا احتلمت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا رأت الماء۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ جواب حدیث کے شان ورود کے خلاف ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بالسند روایت کیا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اتبان کے مکان پر تشریف لے گئے، آواز دی، وہ اپنی بیوی سے مشغول تھے، جلدی سے غسل کر کے باہر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعلنا اعجلنا، اور اس کے بعد فرمایا انما الماء من الماء۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ حدیث کا شان ورود بیداری کا واقعہ لیکن لفظ عام ہے، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ادخال موجب اغتسال ہے خواہ انزال ہو یا نہ ہو، تو اب حدیث انما الماء من الماء کے عموم کو خواب کے ساتھ خاص کر دیا جائے گا، کیونکہ بیداری کا دوسرا حکم معلوم ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وحدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل۔ شعاب جمع ہے، مفرد شعبہ، اس کے معنی ہے شاخ۔ شعبہ سے مراد کیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ابن دقیق العید کی رائے ہے کہ اس سے غین مراد، خطابی کہتے ہیں کہ اس سے فخذین و اسقطین مراد ہیں، اور والاسقطان حرف الفرج، فرج کے دونوں کنارے، اور بعضوں نے کہا ہے رجلین و فخذین مراد، بعض کہتے ہیں فخذین و ساقین مراد، اور بعض کہتے ہیں فرج کے نواحی اربع مراد ہیں۔ قاضی عیاض نے کسی کو اختیار کیا۔ فقد وجب الغسل، مسلم کی ایک روایت میں وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، چلیے تابعه عمرو عن شعبة وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله قال أبو عبد الله هذا أجود وأوفر وإنما بينا الحديث الآخر لاختلافهم والغسل أحبط۔ فرما اسی طرح یہ عبارت سغانی کے نسخے میں واقع ہوئی ہے، ابھی دوسری حدیث آئی نہیں، اس لیے بظاہر یہ عبارت یا تو بے محل ہے، اور برمحل ہو تو معنی یہ ہے کہ ہم اس کے بعد جو دوسری حدیث لا رہے ہیں وہ اختلاف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لا رہے ہیں، لیکن غسل کر لینا زیادہ
چلیے. وفي الاسناد المتصل بنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باب سابق سے یہ بتا دیا کہ التقاء خدانین سے غسل واجب ہو جائے گا تو اب اس ترجمے سے اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان و ابی بن کعب کی حدیثوں میں وارد کہ التقاء بدون الانزال میں وضو کافی ہے، غسل واجب نہیں، بلکہ عورت کی شرمگاہ سے جو رطوبت وغیرہ لگ گئی ہے اس کا دھونا واجب ہے. اگر کوئی آدمی اس پر اکتفا کر لے تو اس کے لیے گنجائش ہے ان دونوں حدیثوں کی وجہ سے، لیکن اغتسال احوط ہے تاکہ آدمی اختلاف علماء سے نکل جائے اور ایسا کام کرے جو سب کے مابین متفق علیہ. اس ترجمے کا مقصد یہ بتانا نہیں کہ فرج مرأت کی رطوبت ناپاک ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ تو ابواب غسل ابواب طہارت کے اثنا میں جہاں نجاسات کا بیان آ چکا اور وہاں مصنف نے فرمایا تھا باب غسل المنی و فرقہ و غسل ما یصیب من المرأۃ، پھر اس کو یہاں پر بے محل ذکر کرنے کے کیا معنی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن مسلم المعلم قال يحيى واخبرني ابو سلمة عن عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سال عثمان بن عفان فقال ارايت اذا جامع الرجل امراته فلم يمن وقال عثمان يتوضا كما يتوضا للصلاه ويغسل ذكره وقال عثمان ويغسل ذكره. چلیے. ويغسل ذكره وقال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالت عن ذلك علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وابي بن كعب فامروه بذلك. ان حضرات نے جو یہ حکم دیا کہ انزال نہ ہونے کی صورت میں وضو کافی علی وجہ الفتویٰ حکم دیا تھا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے کہا تھا. کرمانی کی رائے جو یہ ہے کہ فتویٰ دیا تھا، لیکن حافظ ابن حجر کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا. اور اسماعیلی کی روایت میں فقالوا مثل ذلك عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وارد ہوا ہے جو اس کے لیے مؤید ہے. چلیے. واخبرني ابو سلمة عن عروة بن الزبير اخبره ان ابا ايوب اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد قال انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دارقطنی نے اس پر اعتراض کیا کہ ایوب نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سنا ہے بلکہ ابی بن کعب کے واسطے سے سنا ہے. آئندہ ہشام بن عروہ کی روایت میں اس کی تصریح آ رہی ہے. حافظ ابن حجر کہتی ہو سکتا ہے بالواسطہ بھی سنا ہو بلا واسطہ بھی سنا ہو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي قال اخبرني ابو ايوب قال اخبرني ابي بن كعب انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضا ويصلي. قال ابو عبد الله الغسل احوط وذلك الاخر انما بيناه لاختلافهم والماء انقى. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انزال نہ ہونے کی صورت میں روایات میں اختلاف ہے. بعض روایات سے وجوب غسل معلوم ہوتا ہے، بعض سے وضو کا کافی ہونا معلوم ہوتا ہے. غسل زیادہ احوط ہے. ہم نے دوسری حدیث کو اختلاف علماء کی وجہ سے ذکر کی ہے. جس اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بعض تابعین سے، جیسے بعض صحابہ سے منقول، بعض تابعین ابو سلمہ بن عبد الرحمن، ہشام بن عروہ، سلیمان بن مہران الاعمش اور ابو بکر بن عیاش سے منقول ہے. داؤد ظاہری بھی اسی کے قائل ہیں. قاضی ابن عربی تو کہتے ہیں داؤد کے اختلاف کی کوئی پرواہ نہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف بڑا مشکل ہے. شاید انہوں نے احوط فی الدین سے مراد یہ لیا ہو کہ دین کے اندر محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ غسل واجب
علامہ ابن عربی کہتے ہیں وہ الیق بامامۃ الرجل، لیکن ہم نے ابھی جو باب کے تحت تقریر کی ہے اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ امام بخاری کے نزدیک دونوں کی گنجائش ہے، روایتیں متعارض ہیں، البتہ وہ اولا و احوط یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کر لے، اور اس کا حاصل یہ نکلا کہ غسل واجب نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ چلیے